خوش آمدید۔ آج ہم فلسفے کے ایک کافی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہم مارٹن ہائیڈگر کی مشہور کتاب وجود اور وقت، اس کے بالکل شروع کے حصے کو دیکھیں گے، یعنی حصہ اول باب 1، جہاں وہ بتاتا ہے کہ یہ جو تجزیہ کرنا ہے اس کا کام کیا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ ہائیڈگر جسے ڈازائن کہتا ہے، یعنی ہم انسان، ہمارا وجود، اس کا مطالعہ شروع کیسے کرنا ہے، جی، اور وہ اس کو دوسرے طریقوں سے، دوسرے علوم سے الگ کیسے کرتا ہے۔ یہ جو باتیں ہم کریں گے یہ اسی باب سے لی گئی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہائیڈگر کی شروعات ہی بہت بنیادی ہے۔ وہ کہتا ہے جس وجود کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے وہ ہم خود ہیں، جی اور یہ وجود ہمیشہ میرا ہے۔ یہ میرا پن کیا چیز ہے؟ بالکل، یہ میرا پن، جسے جیمینی ہائٹ جسے وہ کہتا ہے، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، میرا وجود میرے لیے کوئی عام سی چیز نہیں ہے، جیسے کوئی میز پڑی ہے یا کرسی۔ مجھے فرق پڑتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میرا ہونا، میرا وجود، یہ میرے لیے ایک طرح کا سوال ہے، ایک امکان ہے، شاید ایک بوجھ بھی۔ اچھا، اسی لیے تو ہم میں ہوں، تم ہو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تعلق ذاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیزائن کا جوہر، اس کی اصل، وہ اس میں نہیں کہ وہ کیا ہے، بلکہ اس میں کہ وہ کیسے ہے، یعنی اس کا ہونا ہی اس کا جوہر ہے۔ جی، اس کے لیے وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، ایگزسٹنس۔ تو یہ عام موجودگی سے کیسے مختلف ہوا؟ ہاں، یہ بہت ہی عام فرق ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر فلسفے میں ایگزسٹینشیا کا مطلب ہوتا تھا بس موجود ہونا، جیسے پتھر موجود ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ ایگزسٹنس صرف ڈیزائن یعنی انسانوں کے لیے ہے۔ یہ صرف ہونا نہیں ہے، بلکہ ہونے کے امکانات ہیں۔ ہماری خصوصیات وہ پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے، جیسے پتھر کی سختی۔ اچھا، ہمارے لیے ہونا ایک کھلا میدان ہے، امکانات ہیں، ہم کیا بن سکتے ہیں، یہ ہمارے ہونے کا حصہ ہے۔ تو اگر یہ امکانات کا کھیل ہے اور وجود ہمیشہ میرا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے وجود کے طریقے چن سکتی ہوں۔ کیا یہی وہ اصلیت اور غیر اصلیت والی بات ہے؟ ہاں، بالکل اسی سے یہ تصور جڑتا ہے۔ ڈیزائن اپنے آپ کو یوں سمجھے پا سکتا ہے یا کھو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ ہائیڈگر کے لیے غیر اصلیت یعنی انوتھینٹسٹی یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے یا کوئی کمتر درجہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی مصروفیت، دلچسپیوں، کام کاج میں مگن ہوتے ہوئے بھی غیر اصلی ہو سکتے ہیں۔ یہ بس ہونے کا ایک طریقہ ہے، شاید زیادہ عام والا طریقہ۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ اگر غیر اصلیت ہونا برا نہیں ہے اور عام بھی ہے، تو پھر تجزیہ کہاں سے شروع کریں؟ ہائیڈگر تو کہتا ہے کہ ہمیں ڈیزائن کی روزمرہ کی اوسطیت سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عام چیزوں سے؟ جی، بظاہر یہ الٹی بات لگتی ہے کیونکہ جو چیز ہمارے سب سے قریب ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی، وہی فلسفیانہ طور پر سب سے زیادہ نظر انداز ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم اسے اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ وہ سینٹ آگسٹین کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ میں خود اپنے لیے مشقت کی زمین بن گیا ہوں۔ مطلب خود کو سمجھنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ تو ہائیڈگر کہتا ہے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں ہم اصل میں ہیں، یعنی اسی روزمرہ کی اوسیت میں۔ تو جب وہ اس روزمرہ کے وجود کی ساختوں کی بات کرتا ہے، اس کے بنیادی ڈھانچے کی، تو ان کے لیے کیا خاص نام استعمال کرتا ہے؟ وہ انہیں کہتا ہے ایگزسٹینشیالیا۔ ایگزسٹینشیالیا۔ جی، اور یہ ان کیٹیگریز سے بالکل مختلف ہیں جو ہم چیزوں کی خصوصیات بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں میز بھوری ہے، یہ کیٹیگریز بتاتی ہیں کہ کوئی چیز کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، جبکہ ایگزسٹینشیالیا بتاتے ہیں کہ ڈیزائن کیسے ہے، اس کے ہونے کے انداز کیا ہیں، جیسے فکر مند ہونا، دنیا میں ہونا، دوسروں کے ساتھ ہونا، یہ سب ایگزسٹینشیالیا ہیں۔ ہائیڈگر یہ بھی بہت زور دیتا ہے کہ اس کا یہ جو تجزیہ ہے یہ اینتھروپولوجی، سائیکالوجی یا بائیولوجی سے بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی بھی تو انسان کے ہونے کا ہی مطالعہ کرتی ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ہائیڈگر کا اعتراض یہ ہے کہ یہ علوم اکثر ہونے کے بنیادی سوال کو، اس کے مطلب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کو ذی شعور حیوان یا جسم، روح، ذہن کا مجموعہ تو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ اس ہونے کا بذات خود کیا مطلب ہے۔ اچھا، جیسے آپ ڈیکارٹ کی مثال لے لیں،
اس نے کہا میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں، کوجیٹو سم، تو اس نے سوچنے کوجیٹو پر تو بہت زور دیا، لیکن ہوں سم کا کیا مطلب ہے، یہ ہونا کیا ہے، اسے واضح نہیں کیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زندگی یا شخصیت کے جو فلسفے ہیں جیسے ڈیلتھی یا شلر کے، وہ بھی اہم ہیں، لیکن وہ بھی ہونے کے اس بنیادی مسئلے تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اکثر ہونے کو ایک پہلے سے دی ہوئی ایک غیر مسئلہ شدہ چیز مان لیتے ہیں۔ اچھا، ہائیڈگر تو یہاں تک کہتا ہے کہ بائیولوجی بھی جب وہ زندگی کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر ہونے کے کسی نہ کسی تصور پر ہی انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ وجودیاتی تجزیہ یا آنٹولوجی ان سب علوم کے لیے ایک طرح سے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو اگر میں اس سب کو سمیٹوں تو ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ انسانی وجود یعنی ڈیزائن، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہونا کیا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کی شروعات ہماری عام اکثر نظر انداز کی گئی روزمرہ کی زندگی سے، ہماری اوسطیت سے کرنی ہوگی۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ مشق نہیں ہے، یہ تجزیہ دوسرے انسانی علوم جیسے اینتھروپولوجی، سائیکالوجی، ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان بنیادوں کو واضح کرتا ہے جن پر وہ اکثر سوچے سمجھے بغیر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہونے کے معنی کو سامنے لاتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد نا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اگر ہماری سب سے قریبی حقیقت ہماری روزمرہ کی اوسط زندگی وہی ہمارے وجود کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہم اسے اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر ہم خود کو جاننے کا یہ سفر حقیقت میں شروع کیسے کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس پہ شاید ہمیں سوچنا چاہیے۔